ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے اب تک مین کیٹیگریز آف فراڈ جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں، ڈسکس کر لی ہیں. تو آج جو ہمارا یہ ٹاپک ہے وہ ہے ایولیوشن آف اے ٹپیکل فراڈ. مطلب یہ جو فراڈ، ٹپیکل فراڈ جو ہوتے رہتے ہیں، اس کو کون سی چیز ٹریگر کرتی ہے، یہ فراڈ کیسے شروع ہوتا ہے، کیسے ختم ہوتا ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے ہم نے. فراڈ کی جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے فراڈ کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ سپوز میں ہوں تو مجھے نا سب سے پہلے پریشر ہوگا کس چیز کا، انیبلٹی ٹو پے یوٹیلیٹی بلز. میں نے گھر کے بلز پے کرنے ہیں، اسکول کی فیسیں جمع کروانی ہیں، میرے اپنے کچھ ایکسپینسز ہیں، تو میری اتنی انکم نہیں جتنے میرے ایکسپینسز ہیں، تو آبویسلی مجھ پہ ایک پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا. تو مجھے جو ہے پھر کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا. پھر کیا ہوتا ہے، مجھے ایک اپرچونٹی بھی مل جاتی ہے فراڈ کرنے کی. مجھے پتا میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں وہاں یہاں لوپ ہولز اویلیبل ہیں، کہاں لوپ ہولز اویلیبل نہیں ہیں، تو مجھے جو ہے وہ اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ میں فراڈ کر سکتا ہوں. اب ایک طرف مجھ پہ پریشر بھی ہے، دوسری طرف اپرچونٹی بھی مجھے مل گئی. نیکسٹ میں پھر اپنے آپ کو نا تسلیاں دینا شروع ہو جاؤں گا. ریشنلائزیشن مطلب جھوٹی تسلی. یار اگر میرے ساتھ میرے امپلائی میرے جیسا سکلز ہیں، میری جیسی کوالیفیکیشن ہے، ایکسپیرینس ہے، وہ پاکستانی مطلب پی کے آر 2 لاکھ روپیز لے رہا ہے، میں یار 1 لاکھ روپیز لے رہا ہوں، تو میرا جو امپلائر ہے نا وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو میں نا اب اس کے ساتھ زیادتی کروں گا. ٹھیک ہے. یا میرا امپلائر نا وینڈرز کو پیمنٹ نہیں کر رہا ان سے سامان لے کے، وہ زیادتی کر رہا ہے نا ان کے ساتھ، میں اس کے ساتھ کروں. تو آپ ایک سسٹم آپ کے دماغ کے اندر ایک سوچ چلنا شروع ہو جاتی ہے. ایک طرف پریشر ہے، پریشر کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو اپرچونٹی بھی مل جاتی ہے. پھر آپ ریشنلائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں اگر فراڈ کروں گا تو میں کچھ غلط نہیں کروں گا. پھر کیا ہوا، آخر کار پھر آپ نے کیا کیا، فراڈ کمٹ کر لیا. ٹھیک ہے. آپ نے کمپنی کا کوئی ایسٹ چرا لیا. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی پیسے چرانے تھے، پیسے چرا لیے، کوئی چیز چرانی تھی، کوئی چیز چرا لی. اگر کوئی ایسٹ چرایا تو آپ نے اس کو کیا کیا، آپ نے اس کو کیش میں کنورٹ کرا لیا. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسٹ کو پیسے بھی چوری کر سکتے ہیں، بہت موقع ملتا ہے پیسے بھی چوری کر سکتے ہیں. آپ نے پیسے چوری کر لیے. پھر آپ کیا کریں گے، آپ اپنے کرائم کو کنسیل کرنے کی کوشش کریں گے. کنسیل کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. اگر آپ نے کیش چوری کیا ہے تو آپ ڈاکومنٹس، واؤچرز بنانا شروع کر دیں گے کہ ہم نے اس وینڈر کو پیمنٹ کر دیا ہے، اس وینڈر کو پیمنٹ کر دیا ہے، ایک فیک ڈاکومنٹس، تاکہ آپ نے جو پیسے چوری کیے ہیں جس کا ڈیفیسٹ آئے گا وہ کہیں نہ کہیں کسی ڈاکومنٹ میں چھپ جائے. اگر آپ نے ایسٹ چوری کیا ہے تو آپ اس کیس میں کیا کریں گے، آپ کوششیں کریں گے ڈاکومنٹس بنانے کی انٹرنل، کہ یہ ایسٹ جو میں نے چوری کیا ہے وہ آپ شو کریں گے کہ یہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں موو ہو گیا، شفٹ ہو گیا، یا اس کمپنی کی ایک اور کمپنی ہے وہاں شفٹنگ ہو گئی ہے، تاکہ آپ کا جو کرائم ہے وہ چھپ جائے، کنسیل کر لیں گے آپ اس کو. ریڈ فلیگز، پہلے اس بندے کے جو فراڈ کر رہا تھا اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے، پریشر تھا، اس کے بعد اس کے پاس اتنی انکم نہیں تھی. اب اچانک کیا ہوا، چوری کرنا شروع ہوا، پیسے آنا شروع ہوئے، اس کے کپڑے اچھے ہو گئے، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، موبائل اچھا ہو گیا، روز آنا جانا اس کی ہوٹلنگ ہو گئی. تو یہ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں کہ اچانک تو یار اس کے گھر کے حالات کیسے ٹھیک ہو گئے، ایگزام سے اس کا سب کچھ سیٹ ہو گیا. تو یہ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں. اگر وہ پروکیورمنٹ میں کرپشن کر رہا ہے تو آبویسلی اس کے ریڈ فلیگز کیا ہوں گے، ایک ہی وینڈر سے چیزیں بار بار خریدی جا رہی ہیں، اسی کو کانٹریکٹ ایوارڈز کیے جا رہے ہیں، اس کی پیمنٹ سب سے پہلے کی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہے، یہ پروکیورمنٹ کے ریڈ فلیگز ہیں. اسی طرح اور بھی ریڈ فلیگز ہیں جو ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد کیا آپ کے پاس سسپیشن اور ڈسکوری. فراڈ جو ہے جو اس نے کیا تھا وہ ڈسکور ہو گیا. کیسے، یا تو انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے بتا دیا، انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا، یا ایکسٹرنل آڈٹ والوں نے، اگر انہوں نے نہیں تو انٹرنل کسی ریپرزینٹیٹو کمپنی نے اس نے بتا دیا، یا وسل بلو ہو گیا، کسی نے وسل بلو کر دیا، فون کر کے بتا دیا کہ جی آپ کی کمپنی میں یہ بندہ فراڈ کر رہا ہے. پھر پریڈیکیشن ڈٹرمن. پھر یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ فراڈ آڈیٹر کو بلائیں گے، وہ یہ دیکھے گا فراڈ اس آرگنائزیشن میں ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یا نہیں ہوا.
وہ کیا کرے گا, وہ چیک کرے گا. اگر چیک کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا, فراڈ تھیوری لگائے گا. فراڈ تھیوری کیا ہے, تو اسے یہاں سے یہ پتہ لگے گا فراڈ تھیوری لگانے کے بعد فراڈ ہو رہا ہے تو وہ کس سیکشن میں فراڈ ہو رہا ہے. اس نے فراڈ تھیوری لگائی جس میں ہم نے پروکیورمنٹ کا دیکھا, اس کے ریڈ فلیگز ہیں, اس نے وہاں پہ جا کے انالائز کرے گا کہ اگر کمپنی میں فراڈ ہو رہا ہے تو کیا یہ ریڈ فلیگز ہیں. اگر پروکیورمنٹ میں فراڈ ہو رہا ہے تو کیا یہ اس طرح سے واقعی میں ہی ہو رہا ہے کہ کی وینڈر سے خریدا جا رہا ہے, وہ وینڈر آ رہا ہے بار بار, اسی کو کانٹریکٹس دیے جا رہے ہیں, اس کی پیمنٹ سب سے پہلے کی جا رہی ہے. اگر کمپنی کی پالیسی 7 دن میں پیمنٹ کرنا, اس کی 3 دن میں آ رہی ہے. وہ اینالائز کرے گا پھر یہ تھیوری لگا کے. فراڈ, اسے پتہ لگ گیا فراڈ ہو رہا ہے, پھر فورینزک اکاؤنٹنٹ انویسٹیگیشن کرے گا فردر کہ کتنے کا فراڈ ہوا. جو فراڈ آڈیٹر نے ایک پورا کنڈکٹ کیا ہوگا, اینالائز کیا ہوگا کہ اتنی اماؤنٹ کا فراڈ ہوا, فراڈ انویسٹیگیشن پھر فردر کی جائے گی فورینزک اکاؤنٹنٹ کی طرف سے کہ کتنا کہ یہ فراڈ کیسے ہوا, کون کون انوالو تھا. وہ انٹرویوز کنڈکٹ کروائے گا, وہ کیمراز کے تھرو دیکھے گا, وہ مینجمنٹ سے انکوائری کرے گا, لوگوں کے امپلائیز ہیں ان سے انکوائری کرے گا. وہ پوری فراڈ انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرے گا کہ یہ فراڈ ہوا کیسے, کہاں کہاں ہوا فراڈ, کون کون شامل تھا, اور پھر رپورٹ بنائے گا. رپورٹ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو فراڈ ہوا, جو سینیریوز کنڈکٹ ہوئے, کتنا نقصان ہوا, کون کون شامل تھا, اس ساری چیزوں کو وہ ریٹن رپورٹ میں لے آئے گا. اور اس میں یہ بھی بتائے گا کہ اس میں اب کیا ہونا چاہیے کہ آئندہ سے یہ فراڈ دوبارہ نہ اکر ہو. اس میں وہ ایسے کنٹرول سجیسٹ کرے گا. جب وہ رپورٹ بنا لے گا پھر وہ کیا کرے گا, مینجمنٹ کو رپورٹ دے گا. مینجمنٹ کیا کرے گی, امپلائی کو اگر ٹرمینیٹ کرنا ہوا تو وہ ٹرمینیشن کر دے گی, اس امپلائی کو ٹرمینیٹ کر دے گی. یا یہ بھی پاسبلٹی ہے, مینجمنٹ کہتی ہے کہ فورینزک اکاؤنٹنٹ کو میری طرف سے آپ اس کو پروسیکیوٹ کریں, اس بندے کو عدالت میں لے کے جائیں, اس سے پیسے ریکور کروائیں اور اس کو سزا دلوائیں. تو آپ کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ فورینزک اکاؤنٹنٹ کے پاس رائٹس ہوتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے رپورٹ پریزنٹ کرے اور اپنے جو اس کا وکٹم ہے اس کے بیس کے اوپر, اس کے بہاف کے اوپر کورٹ میں پریزنٹ ہو اور اس کے پیسے ریکور کروائے. تو وہ پروسیکیوشن بھی پاسبلٹی ہے, پروسیکیوشن ہو سکتی ہے. آپ بتائیں گے کہ یہ فراڈ ہوا, ایسے ایسے ہوا, یہ ایویڈنسز ہیں اور یہ رپورٹ ہے پوری کی پوری. جب پروسیکیوشن ہو جاتی ہے تو آبویسلی پھر ٹرائل چلے گا, اور ٹرائل کے بعد پھر فائنل آپ کو اس کو سزا مل جائے گی. اگر اسے پیسے ریکور نہ ہوئے تو آبویسلی سزا بڑھ جاتی ہے, اور اگر وہ پیسے اسے ریکور کر دیتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو سزا نہ ہو یا بالکل کم ہو سزا. تو یہ تھا پورا ایک ایولیوشن آف اے ٹپیکل فراڈ, کہ آپ یہ دیکھیں کہ بات شروع کہاں سے ہوئی, پریشر سے, اور ختم کہاں ہو رہی ہے, جیل کے اندر, یا ذلت امیز ریزلٹس کے ساتھ یہ چیز ختم ہو رہی ہے. تو یہ ہے آپ کا مین ایولیوشن آف اے ٹپیکل فراڈ. اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا آپ لوگ.